تو یہ آیت جو مسلمین و مسلمات مومنین مومنات قانتین قانتات کا، اس کا عائشہ سے کیا تعلق ہے؟ جو حدیث بھی آپ نے پڑھی اس میں عائشہ کو کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہے. ایسے آیت لے کے آئے، ذکر کیا بھائی؟ عائشہ کو بیچ میں ڈال دیا آپ نے اپنے سے. پہلے آپ ثابت کرو نا کہ عائشہ قانتہ ہے بھائی، خاشعہ ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، پھر بات ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی یہ آئے میں وہ بھی آ جاتی ہے. جب ثابت ہی نہیں کر سکے، ہم نے تو ثابت کیا وہ اللہ سے ڈرتی نہیں، اللہ پہ ایمان ہی نہیں اس کا، یہ اتنے حدیث میں دکھا رہا ہوں. اچھا محترم ناظرین، کسی کا ان کے پاس جواب نہیں ہے، یہ سب آپ کو معلوم ہے. اب مزید آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، وقرن فی بیوتکن. اللہ نے نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک خاص حکم نازل کیا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں. عائشہ نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ اس نے لوہے کا زرہ پہنا، اونٹنی پہ بیٹھ گئی ہے، اونٹنی کو بھی اس نے لوہے کے اس نے پہنا دیا. اس کے لیے خاص ایک بختر بند ہودج آیا تھا شام سے، معاویہ نے بھیجا تھا، پورے لوہے کا تھا، اسٹیل کا، یعنی اس زمانے میں ٹینک سمجھے، پورے لوہے، صرف اس کے آنکھوں کے لیے 2 سوراخ تھی. اس میں بیٹھ گئی یہ امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ شخص کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جو آپ سے دشمنی کرے، جو آپ سے دشمنی کرے وہ جہنمی ہے. اس کے جنگ کے لیے سے خطبے دیے، مسلمانوں کو بلایا. اللہ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، گھر میں رہنا یہی ہے کہ نامحرم مردوں کے ساتھ. اور زبیر نے اپنی بیوی کو بھی لے کے آیا تھا. شیخ صاحب، زبیر جو آیا تھا، مروان آیا تھا جمل میں، اپنی بیوی کو بھی لے کے آئے تھے. وہ طلحہ اپنی بیوی کو بھی لے کے آیا تھا. کسی نے اپنی بیوی کو نہیں لایا تھا. ان لوگوں نے، صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو لایا تھا، اپنی بیوی کو کسی نے نہیں لایا تھا. ایک منٹ بھائیو، اچھا معاف کیجیے. یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء الثالث، چھاپ دار الفکر. حافظ ابن حجر کبار محدثین میں سے ہے، جرح و تعدیل و تصحیح و تضعیف میں اس کا ثانی نہیں ہے. یہ صفحہ نمبر 58 ہے اس مجلد میں، ملاحظہ کرے کتاب الفتن میں. وقد اخرج الطبری بسند صحیح عن ابی یزید المدینی، سند صحیح ہے. عائشہ نے خود اقرار کیا ہے کہ اس کا خروج جمل میں اس آیت کی مخالفت ہے، وقرن فی بیوتکن. عائشہ کا خود اپنا اقرار ہے صحیح سند کے ساتھ. اب نبی زید میں قال عمار ابن یاسر لعائشہ لما فرغوا من الجمل، جب جنگ جمل میں اللہ نے عائشہ کے لشکر کو تباہ کر دی، امیر المؤمنین علیہ السلام کے مخالفین نواسب کا لشکر مٹی میں مل گئے، سب گر گئے زمین میں سر تن سے جدا. تو عمار ابن یاسر نے عائشہ سے اس طرح کہا ما ابعد هذا المسير من العهد الذي عهد اليكم يشير الى قوله تعالى وقرن في بيوتكن. عمار وہ صحابی جو سراسر ایمان ہے، فرمایا عائشہ سے کہ اے عائشہ، آپ کا یہ سفر کتنا دور ہے اللہ کے اس حکم سے، اللہ کے اس فرمان سے کہ آپ کو اللہ نے قرآن میں فرمان دیا تھا کہ گھر سے نہیں نکلنا ہے، آپ نے گھر سے نہیں نکلا. فقالت ابو الیقظان، عائشہ نے آواز سے نہ کہا کہ تم عمار ہو؟ قال نعم میں عمار ہوں. قال واللہ ما انک ما علمت لقوال بالحق، اس نے کہا کہ آپ تو ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں. عائشہ نے خود کہا. عمار نے کہا الحمدللہ الذی قضى لی علی لسانک، عمار نے کہا الحمدللہ کہ تم نے اپنی زبان ہی سے میرے بات کا اعتراف کر دی کہ تیرا یہ سفر سید المسلمین علیہ السلام کے جنگ کے لیے یہ قرن بی فی بیوتکن کی مخالفت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کے اعتراف ہے، یعنی سند بھی صحیح ہے. پھر ملاحظہ کریں یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء السابع چھاپ دار التاج، یہاں پر سفر عائشہ خود اقرار کرتی ہے کہ اس نے آیت کی مخالفت کی ہے. قرن فی بیوتکن، قرآن کا مخالف یہ خاشعین میں سے، جو قرآن کی مخالفت کرے بھائی وہ خاشعین اہل تقوی میں سے. قالت عائشہ لأن أكون جلست عن مسيري كان أحب إلي من أن يكون لي عشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ولد الحارث بن هشام. عائشہ نے کہا کاش میں نہیں جاتی جمل میں،
یہ جمل میں نہ جاتی، یہ میرے لیے زیادہ محبوب ہے. اگر اس کے مقابلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 بیٹے ہوتے، حارث ابن ہشام کے بیٹوں جیسا میرے پاس 10 بیٹے ہوتے، فرزند رسول ہوتے، اس سے زیادہ کاش میں نہ جاتی. ٹھیک ہے نا، اس نے خود اعتراف کیا. قالت عائشہ، جی ختم. ٹھیک ہے بھائی. جی آپ کا ٹائم ختم ہے. اچھا جناب کیسر صاحب، جو پوائنٹ ریس ہوتے ہیں یہ بعد میں جب لوگ دیکھتے ہیں نا اور پھر بات آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا. تو جو پوائنٹ ریس کرتے ہیں علامت صاحب تو اس پہ ذرا بات کریں. ٹھیک ہے جی آپ شروع کریں. جی میں بات ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، لیکن یہ گھما پھرا کے بات ادھر ادھر تاریخ کی کتابوں کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ناظرین کرام بھی دیکھ رہے ہیں کہ عائشہ فی القرآن ہمارا ٹاپک ہے، اور یہ روایات کی طرف ادھر ادھر سے حوالہ جات گھما پھرا کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب ٹائم آپ ذرا لگا دیجئے. بسم اللہ کرو، لگا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ حضرت زبیر نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے اور ایک بدری جو صحابی تھے، ان کے جو جھگڑے ہوئے آپس میں، اس کے والے سے گفتگو کیے. تو اس میں جب قرآن مجید واضح طور پہ نازل ہوا، تمام اہل ایمان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جس انسان نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، وہ نہیں ہے، ایمان اس کا نہیں ہے. قرآن مجید اس کو بیان فرماتا ہے. اب حضرت زبیر کے ساتھ جس کا جھگڑا ہوا وہ بات قرآن مجید نے بیان فرما دی، لیکن حضرت عائشہ کے بارے میں تو ایسی بات نہیں ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات فرمائی ہو یا اس کے اوپر قرآن اترا ہو کہ اللہ سبحانہ و قدوس بار بار بیان فرمائے کہ عائشہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. بار بار وہ یہودیہ کا لفظ لے آتے ہیں، ایک ہی بات کو لے کے پکڑ کے بیٹھ جانا. قرآن کی آیتیں آپ کے پاس پڑھنے کو نہیں ہے تو آپ انہی چیزوں کو لے کے بیٹھتے ہیں. یہودیہ کا لفظ بار بار بولتے ہیں کہ یہ یہودیہ. یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ معاشرتی طور پہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ آپ کا تعلق اس سے پہلے یہودی قبیلے سے تھا، شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی. اور معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گالی ہے، یہ گالی ہے. یہ کام نہیں ہے. جن کے گھر میں وحی نازل ہو ان کا کام گالی دینا نہیں ہوتا. وہ بڑی حکمت اور دانائی والے لوگ ہوتے ہیں، اور خدا بندے قدوس ان کی عظمت کے اوپر پیرا دیتا ہے. رہی بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ روایت اس میں ان المسلمین والمسلمات اس قرآن کے اندر حضرت عائشہ کا ذکر کیا ہے، تو نسائے رسول اللہ کے لفظ آپ کو نہیں نظر آتے کہ حضرت عائشہ تو صدیقہ نسائے رسول اللہ میں نہیں ہے؟ یہ تمام کیفیات کو بیان کیا گیا ہے. حضرت عائشہ تو صدیقہ کا ذکر آپ کو ماننا پڑے گا. اپنے رونگٹے صرف نہ کھڑے کیا کریں، ذرا توجہ بھی دیا کریں کہ بات ہو کیا رہی ہے. تو اس حوالے سے بات کرنا لازم ہے. انہوں نے پھر تذکرہ کیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا، کہ حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ نے قرآن کی اس آیت کی مخالفت کی ہے. اس میں بڑا زور لگا کے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی. دیکھیں حضرت عائشہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ مجھ سے غلط ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے. کسی بھی انسان کا اپنے کسی عمل کے اوپر ندامت اختیار کرنا اور مائل اللہ ہونا یا تقرب اللہ کی کوشش کرنا، یہ تو ایمان والوں کا طریقہ ہے. حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ اگر اپنے پاک رب جل وعلا کی بارگاہ میں جھکنا چاہتی ہیں یا وہ ندامت کرتی ہیں تو یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے. آنسو بہانا، اللہ تعالیٰ کے حضور رونا، اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہوتی. اب بات یہ ہے، الزامی جوابات بھی سنیے گا اس حوالے سے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ جب یہ حکم آیا تو اس حکم کے بعد بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ تمام ازواج مطہرات کو ساتھ لیا اور نبی پاک علیہ السلام حج کے اوپر تمام ازواج مطہرات کو لے گئے. کیا معاذ اللہ جس پاک رسول کی ذات کے اوپر قرآن اترا انہیں نہیں پتا تھا کہ قرآن کا حکم آ چکا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، انہوں نے گھر میں رہنا ہے اور میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام ان کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں؟ نہیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ساتھ لے کے گئے. میرے پاک نبی علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا. ازواج مطہرات حضور کی معیت میں، حضور کی رفاقت میں، حضور کی سنگت کے اندر گئی ہیں. بعد از وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اس کے بعد بھی حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں، دیگر لوگوں کے زمانے میں، حضرت عمر ابن خطاب نے جس وقت حج کے اوپر اور جہاد کے اوپر امہات المؤمنین کو، ازواج مطہرات کو بھیجا کرتے تھے تو 7 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیاں لگایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ سنو ادب سے اور دھیان سے سن لو، یہ تمہاری مائیں ہیں، رستے کے اندر ان کا حیا کرنا، ان کا خیال کرنا. ان تمام چیزوں کو حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت علی وہاں پہ ٹائم روک دیں کا بھائی. جی یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا میرے خیال میں.
شیخ صاحب हाँ व्हाट्सएप भी खुला हुआ है और इधर भी शो तो हो रहा है रूम में, पता नहीं क्या हुआ। अब शायद उनका कोई क्या हो गया मुझे नहीं मालूम। व्हाट्सएप पे लिख दें इनको मैसेज के क्या हुआ भाई, इनको खुद पता है या नहीं ये डिस्कनेक्ट है शेख साहब को। कर दे जफर साहब। अच्छा टाइम इनका 3:50 पे था, ठीक है ना, 3:45, 3 मिनट 45 सेकंड पे। जी 3 है इसका। सही है शेख साहब। ये देख, नहीं अभी नहीं है, उस वक्त था अभी नहीं है, अभी ये निकल गया है। अच्छा हाँ आ रहा है और कुछ सुनाए कलंदर भाई, जिन शिन आपने नहीं पकड़ा अच्छा अभी कोई वो नया जिन? अलामा हसन अलारी साहब उसकी, हाँ लाइट चली गई है तो उसका हाँ नेट कट गया है। अभी ये जो है बल्ब उसका काम नहीं इधर दे तो रहा, नाम तो बल्ब भी मोहम्मद, बल्ब भी काम नहीं दे नहीं रहा। ऐसा नहीं कहते। चल है जी बल्ब अगरबत्ती लाइट लाइट का इशू, हमारे में लाइट तो का बल्ब इशू, बहुत लाइट है। का इशू। सही है अच्छा अदनान चल भाई को तब तक लेना है हजरत, स्पॉटलाइट पे लगा है। नहीं वो क्या बिजली नहीं है तो वो आ जाएंगे ना, बगैर बिजली हाँ के आ सकते हैं ना, वो चार्ज तो जैसे रखना होगा। आएंगे ना फिर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा चलें ठीक। अदनान साहब तो ऐसे ही हैं बेचारे, अदनान भाई को ले लेते हैं चलें। अदनान साहब, मौलवी अदनान। मिस्टर अदनान साहब, ओह तबीयत सही है आपकी? जी अल्लाह यारी भाई, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है इंशाल्लाह। अल्लाह यारी भाई, आप सुनाए कैसी तबीयत है? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, तशरीफ आवरी का शुक्रिया। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह यारी हुक्म भाई, करें। मेरा सवाल है आपसे जी कि क्या शिया शियूख के अकीदे के मुताबिक अल्लाह हम्म। ताला ने अपने सिवा किसी को इल्म गैब की कुंजियां दी हैं? आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला सब ये गैब जानता है, अल्लाह के इल्म से कोई चीज़ मख्फी नहीं है, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो मलाइका को, अनबिया अलैहिमुस्सलाम को, अनबिया के खुलफा व औसिया को उस इल्म में से चाहे जो देना चाहे दे सकता है। कुल्ली इल्म नहीं कुल इमामों के पास है, कुल कुल गैब का इल्म नहीं। और अगर किसी का ये अकीदा हो तो वो अकीदा बातिल है। यानी आप अकीदा बताएं ना ताकि मैं उसकी तोज़ीह देता हूँ, ठीक है ना, आप फतवा ना ले लें, माहियत आपके नहीं नहीं, कलाम की जो मफहूम है वो एक्सप्लेन करें,
اور ہم بتائیں گے. میرا پھر سوال سنیں آپ. میں کہہ رہا ہوں شیعوں کے نزدیک شیعوں کا جو عقیدہ ہے علم غیب پر، اس کے اوپر میں نے سوال کیا. کیا شیعوں کے عقیدے کے دیکھیں، ایک مطابق تو شیعہ علم علماء غیب؟ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، شیعہ علماء ہیں، شیعہ عوام ہیں، اور ایک اہل بیت علیہ السلام کا مذہب ہے. ان میں جی. فرق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. شیعہ عوام کو دین کا اتنا نہیں پتہ بیچاروں کا. شیعہ عوام جو ہیں وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کتاب جو مولوی کتابوں میں لکھیں گے یا جو ممبر سے بتائیں گے نا. اور مولوی حضرات کا علم اتنا نہیں ہوتا ان مسائل میں گہرا کہ ان کی فل تحقیق ہو، ٹھیک ہے نا. وہ بعض ہوتے ہیں جو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ علم غیب کیا ہوتا ہے، علم غیب کے حدود کیا ہیں، کیا اہل بیت علیہ السلام نے ادعا کیا کہ ہم علم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے. تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. جو مذہب اہل بیت علیہ السلام میں ہے، دیکھ میں آپ کو مذہب کا بتاتا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کا اپنا پوزیشن بتاتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان کی خبر ہے، ان کے پاس زمین کی خبر ہے، ان کے پاس بھائی آئندہ کیا ہو گئے واقعات اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی. پچھلے کیا زمانے میں کیا ہوا شروع خلقت سے آج تک وہ بتا دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کوثر کیسا ہوگا، میزان کیسے ہوگا، حشر و نشر کیسے ہوگا، ٹھیک ہے نا، صراط کیسے، وہ سب جانتے تھے. جنت بھی وہ جا کے دیکھا تھا انہوں نے. بھائی جنت معراج پہ گئے تو جنت میں داخل ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے پل کھائے ہیں انہوں نے، جنت میں انہوں نے دیکھا. تو یہ سب ہمارے لیے علم غیب ہے، ہمارے لیے غیب ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس کو علم غیب کا عنوان نہ دیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کی تعلیم سے ہے، اللہ کی تعلیم سے ہے. علم غیب کا جو اصطلاح ہے یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا. ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو جو میں نے بھی ذکر کیا ان کو جانتے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتوں کو جانتے تھے، اور انہوں نے ان سب باتوں کو اہل بیت علیہ السلام کو دیا. لیکن یہ علم غیب اہل بیت علیہ السلام میں قرآن میں یہ علم غیب نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے اللہ کی عطا کردہ ہے. دیکھیں مثلا قرآن مجید میں ہے کہ یوسف یا مریم کی کہانی یہ علم غیب ہے. تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ علم غیب. اب ہم آپ جانتے ہیں بھائی یوسف کی کیا داستان ہے اور مریم کے ساتھ کیا ہوا، ہم جانتے ہیں بھائی، قرآن میں پڑھیے، حدیث میں ہے. اب کیا ہم علم غیب جانتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں جانتے بھائی ہم علم غیب؟ قیامت کے دن کیا ہوگا، بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہے حدیث میں کہ قیامت میں کیا ہوگا. تو یہ علم غیب ہم نہیں کہتے کہ میں اور آپ جو عام مسلمان ہیں ان کو علم غیب آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ باتیں اللہ کی جانب سے مکشوف ہیں، اللہ نے بتا دیا. یہ وراثتاً ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی فضل سے ہمیں ملا، ان کے صدقے سے ہمیں ملا، ٹھیک ہے نا. تو یہ علم غیب نہیں کہلاتا. علم غیب وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے. یہ ہمارا عقیدہ. آپ علماء سے پوچھیں نا، عوام سے پوچھیں، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی اہل بیت علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے. ان کا مراد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مراد ہوتا ہے یہی باتیں جو میں نے ذکر کیا، آسمان کی خبر، زمین کی خبر، آئندہ کیا، اور ائمہ علیہ السلام کو پتہ ہے، وہ اس کو علم غیب کہتے ہیں. یہ صرف مجرد اصطلاح کی بات ہے، لیکن یہ علم غیب قرآن سنت میں اس کو علم غیب نہیں کہتے. جی سر. بہار الانوار حدیث نمبر 8 کے اندر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ نے فرمایا کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. میں جانتا ہوں جو کچھ جنت میں ہے اور جو کچھ جہنم میں ہے. میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو ہو چکا ہے اور جو آئندہ ہوگا. جی سر. تو کیا یہ ان شیخ صاحب کا جو عقیدہ ہے یہ دجل ہے، یہ جھوٹ ہے، یا یہ صحیح پر مبنی ہے یہ بات؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. درست، صحیح ہے. سب کچھ جس کے پاس علم الکتاب ہے اس کے پاس ان سب کا علم ہے، ان سب کا علم ہے، لیکن یہ علم غیب نہیں کہلاتا. اب یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی نا آپ کی سطح سے اوپر ہے. آپ ذرا سوچ لیں، 1-2 ہفتے جا کے جو میں نے بھی بتائی نا اس کلپ کو بار بار دیکھ لیں کہ آپ کے ہمارے میں نے آپ کو کیا بتایا. سوچ لیں تاکہ سمجھ آ جائے. ہاں وہ باتیں جو ہے فوراً نہیں سمجھ آتی، جو ہائی اسٹینڈرڈ کی باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے. آپ کے میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں، اس میں پتہ ہی نہیں چلا کوئی ایسی بات نہیں سمجھ آئی. وہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سیدھی بات کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے. دراصل آپ نا وہ پورا سوچ لیں آپ زیادہ میں اسی لیے آپ کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. وہ بھائی سوچنا جو ہے نا عبادت ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے افلا تعقلون، جا کے سوچ لیں پھر سوال کریں. یعنی امام جو 12 امام ہیں ان کے پاس وہ علم غیب نہیں تھا کہ جو ہو چکا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا یا نہیں تھا علم غیب؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس بھی نہیں تھا علم غیب.
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि आसमान की क्या खबर है, आसमान में क्या हुआ है, जन्नत देखा उन्होंने, आसमाने देखे नहीं देखी, कुल्ली कुल्ली और इल्म देखा नहीं गैब देखा, रसूल करीम और मेरी बात देखा सुनो, नहीं कुल्ली देखा। इल्म गैब रसूल मैं नहीं कहता उतना ही जितना अल्लाह ने कुली, दिखाया। कुली हम भी नहीं कहते, कुली कोई नहीं कहता। मैंने आपसे पूछा है, ओ भाई यही बातें जो हमने अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से नकल की है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, क्या ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान का खबर नहीं था, आइंदा क्या होगा उनको खबर नहीं था? उतना ही था जितना अल्लाह ने अता किया था, उससे ज्यादा तो नहीं था। बस हमारा भी यही अकीदा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उतना ही था जितना अल्लाह ने अता किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इल्म ज़ाया नहीं किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इल्म अपने औसिया को, अपने खुलफा को अता किया। हमारा भी ये अकीदा, तो फ़र्क क्या हुआ? आप अगर वो वही अकीदा आप रखें, वही अकीदा आप रखें तो ठीक है, वो ईमान है। अगर वही अकीदा हम रखें तो वो नहीं सही जी, काफिर है। अच्छा, अज खुमैनी के अंदर ना, खुमैनी लिखता है, खुमैनी नो चढ़ो जी, खुमैनी नो चढ़ो, खुमैनी मौलवी हैं जी, मौलवियों के अपने अकायद होते हैं, हाँ मौलवियों के अपने अकायद होते हैं, चलो उसके हम जिम्मेदार नहीं है। खुमैनी की बात जाके करो, वो आपके लाहौर में है ना, वो मोटा, हाँ जी हाँ जी, दाढ़ी भी शक्ल भी आप जैसे मिलती है, उसका अकीदा भी आप जैसा है, ठीक है, दाढ़ी भी आप जैसे है उसकी, बस वो ठीक। आपसे ज्यादा मोटा है, ठीक है, उससे पूछो। चलो कोई बात, मोटा पतला ये फिर अल्लाह की मखलूक है, इसमें तो कोई ऐसी बात। नहीं, वो बहारुल खाने अनवार से भी जो है होता है ना, अल्लाह अल्लाह इसके किसी को अंदर पतला बना देना, ज्यादा हराम भी खा ले तो हराम से भी मोटे हो जाते हैं ना लोग, वो तो अल्लाह का काम तो नहीं है। हाँ, सही है ना? है कि नहीं? ओ भाई इतना एशिया में से हैं ये बहारुल अनवार जो है नहीं, ना, वो आपका है, इनकी दोबारा वो बात सुनो। आपका आदमी कहते हैं है, अबू वो जाहिर अब्दुल्ला, में इस्नाशरी है, अच्छा वाकई अंदर से अबू आप ही जैसे हो। अच्छा, बहारुल अनवार के अंदर ना हवाला ये शियों का, या तो आप इसकी नफी कर देना, आप कहें ये झूठ है। वो कहते हैं कि अबू ओ अब्दुल्ला शेख ने साहब, फरमाया कि मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो आसमानों और जमीनों में है, मैं वो जानता हूँ जो कुछ जन्नत में है, जो कुछ जहन्नम में है, मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो हो चुका है और जो आइंदा होगा। मैं आपको इसी बताता पर हूँ बात कर रहा हूँ कि बात जो हो करते हैं, चुका ये है, जो किताब आइंदा है अल होगा। बुखारी, मैं इसके बुखारी ऊपर तक, ये बुखारी इसके तक हो ऊपर जी, और बुखारी मेरा तक हो सवाल पूरा, जी। सवाल क्या है? अल्लाह यारी भाई, सवाल पूरा होने दो, फिर आप जवाब देंगे। हम्म, वो कह रहे हैं कि इमामों के पास जो इल्म था, वो जो पहले हो चुका है, जो आइंदा होने वाला है, उनको सब खबर थी, सबका इल्म था उनको। अभी हम बताता हूँ, कहते हैं कि इमामों के पास भी वो इल्म नहीं था, बल्कि हजरत अब सुन मोहम्मद लो ना करीम भाई, सल्लल्लाहु अलैहि अब वसल्लम के सुन पास लो भी ना, वो इल्म नहीं था। अब मैं बुखारी से साबित करता हूँ कि ये बात सही है, बुखारी से। ये देखो किताब है बुखारी, चाप दार इहया तुराथ अल अरबी, 2001 में छपी है। वो बुखारी हमारी किताब है, आपकी किताब है? बताओ जी, आपकी किताब है ना? ये वो हमारी कैसर किताब भाई है, भी आ गए हैं, तो मैं ये हदीस दिखा के उनके पास जितनी जाऊंगा। हक की किताबें वो सारी हाँ, हमारी हैं। देखो भाई, ठीक है भाई, ये आप ये भी सोचने की बात है, बाद में सोच लेना इस पे भी, ठीक है ना? तो ये आप ही की किताब से हम साबित करेंगे। बोले देखें, ये उमर बिन खत्ताब की हदीस है, हदीस नंबर 3192। उन्होंने वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खुतबे के लिए खड़े हो गए, फ़अख़बरना, उन्होंने हमें खबर दिया जी, खबर दिया यानी तालीम दी है, बयान किया। सही कह रहा हूँ? यही तर्जुमा बनता है ना? हाँ जी जी, करें आप तर्जुमा, हदीस पूरी करें ना आप। खबर दिया, बयान किया, उन्होंने फरमाया अन बदअल खल्क़ि, खिलकत के आगाज से, यानी पहले जो कुछ हो चुका है, हत्ता दखल अहलुल जन्नति मनाजिलहुम व अहलुन नारि मनाजिलहुम, आगे दुनिया में क्या होगा, क़यामत आएगी, क़यामत के बाद जो जन्नती जन्नत जाएंगे, जो दोज़खी दोज़ख जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बताया, तो इसका मतलब है उनको इल्म था, उन्होंने सहाबा को भी सिखाया। लेकिन सहाबा जब सीखे नहीं तो उनका क्या, पैगंबर का तो कसूर नहीं है, अहले बैत का कसूर नहीं है। उमर खुद कहते हैं हफिज़ ज़ालिका मन हफिज़हु व नसियहु मन नसिया, कहते हैं बाज़ लोगों ने याद रखी है, बाज़ लोग भूल गए भाई, ठीक है ना? अहले बैत अलैहिस्सलाम ने याद रखिया, उन्होंने अपने औसिया को मुंतकिल किया, सहाबा भूल गए, आपके पास कुछ भी इल्म नहीं है, ठीक है ना? तो ये कि अगर उनके पास गुज़श्ता का इल्म, आइंदा का इल्म है, तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, आपके किताबों में भी है। अब सहाबा के पास नहीं है तो ये अहले बैत का कसूर नहीं है जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, सहाबा ने ज़ाया कर दी। यल्ला खुदा हाफिज़, अल्लाह आपको इज्जत है। थैंक यू सर। आ गए भाई कैसर भाई, तशरीफ लाए। जी जी जी, आपके जब लाइट आपके चलेगी कुछ तो हमारी 3.25 मिनट हो गए थे, तो कंटिन्यू करें। अच्छा कैसर भाई, जी आपके 3 मिनट और 52 सेकंड हुए थे, तो मैं लगाऊं अभी? आप रेडी हैं? जी जी, लगा दीजिए। आवाज आ रही है मेरी सही से? बिस्मिल्लाह। वाह, सही है, सही है, बिल्कुल बहुत सही है जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें, लगा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, इसके ऊपर हमारी बातचीत चल रही थी
کہ حقیقت ازواج ہے۔ مطہرات بعد از وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حفاظت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر اصحاب کے ساتھ بھی ان کو روانہ کیا گیا، اور آپ نے فرمایا بھائی خیال کرنا، حیا کرنا، یہ مائیں ہیں، ان کو باحفاظت جہاں پہ جانا چاہیں پہنچانا ہے۔ رہی بات یہ کہ شیعہ حضرات کی کتب تفاسیر کے اندر بھی یہ تذکرہ موجود ہے، جس طرح تفسیر صافی کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے، اور تفسیر مجموع البیان کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اگر اس کا مادہ اشتقاق لیا جائے وقارا یاکر سے، اگر اس کو اس انداز سے پڑھا جائے تو معنی یہ بنے گا فَمَعْنَاهُ كُنْ أَهْلَ وَقَارٍ وَسَكِينَةٍ، جس طرح آپ لوگ وقار والے اور سکینہ والے لوگ ہیں، جہاں پہ سکینہ اترتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ ٹھہرے رہیں۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا، لیکن چونکہ اہل سنت اور اہل تشیع کی بکس کے اندر متفقہ طور پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ازواج مطہرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد گھر سے باہر نکلی ہیں، تو اس کے اوپر اہل سنت و جماعت نے ادب والا لہجہ اپناتے ہوئے یہ تذکرہ ارشاد فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شرعی ضرورت کے مطابق نکلتی تھیں تو اس کے اوپر قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا اطلاق نہیں ہوگا، ہاں بغیر کسی شرعی مجبوری کے نکلتی ہیں تو یہ ازواج مطہرات کی شان بھی نہیں ہے کہ مجبوری بھی نہ ہو اور وہ گھر سے باہر نکلے، جس طرح کہ جنگ جمل کا ذکر کیا جاتا ہے یا ادھر ادھر کے دوسرے واقعات جن کو حقیقت سے ہٹا کے توڑ موڑ کے بیان کیا جاتا ہے، ان کے حوالے سے یہ بات جاری ہوتی ہے کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ پہلے نیت کر کے نہیں نکلی ہیں، بلکہ آپ اپنے گھر مبارک سے عمرہ کرنے کے لیے گئی ہیں، اور آپ مکہ کے اندر موجود تھیں، آپ ڈائریکٹ بصرہ کے اندر نہیں گئی ہیں جنگ جمل کرنے کے لیے، بلکہ آپ مکہ کے اندر موجود ہیں، اور مکہ سے آپ کو معیت لے کے آگے جانا پڑا بصرہ کے اندر۔ تو یہ ایک اسلامی اقدار کے اندر آئے گا، کسی انسان کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کو لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے، پھر اتفاق سے جو اللہ تعالیٰ کی ازلی تقدیر ہو وہ غالب آ جائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ورنہ حضرت سید عائشہ صدیقہ آپ کی نیت کسی کے ساتھ لڑائی کی نہیں تھی، اور خصوصاً جبکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت کا اظہار حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ ہو اور دیگر لوگوں کے ساتھ وابستگی ہو اور اس کو وارفتگی کی صورت کے اندر آپ پیش کریں، تو پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے معاذ اللہ اپنے دل کے اندر بغض لے آئیں اور اس کے بغض کے اندر آپ نکلے کہ جنگ جمل کی طرف جا رہی ہوں؟ یہ الگ بات ہے، بعد میں جنگ ہوئی بھی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کا اونٹ وغیرہ گرا بھی، لیکن اس کے بعد بھی تو بیان کرنا چاہیے کہ حضرت امیر المؤمنین نے کیا انداز اختیار کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو بامن و امان اپنی حفاظت کے اندر مدینہ شریف واپس پہنچایا ہے، اور آپ نے کچھ لیڈیز کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو مدینہ شریف کے اندر بامن و امان واپس پہنچائیں۔ اس چیز کو بھی بیان کرنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کس طرح محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ دو گروہوں کی لڑائی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، قرآن عظیم بیان فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، فرمایا اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، تو جو لڑائی کرتے ہیں فرضی طور پہ وقتی طور پہ لڑ جاتے ہیں ان کو منافق نہیں کہا جا سکتا یا بے ایمان نہیں کہا جا سکتا، لڑائی کے باوجود بھی ڈسپائٹ آف دیٹ خدا بندے کو دوست ان کو فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ من المؤمنین ایمان والوں سے، ایمان والوں کی دو جماعتیں ہیں جو آپس میں لڑ پڑی ہیں، ان کا ایمان ختم نہیں ہوا، ان سے ایمان سلب نہیں ہو جاتا، ان تمام چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا لازم ہے۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو پھر وہی تمام کے تمام مشاجرات سامنے پیش آئیں گے جن کو لوگ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ کو اچھالنا اچھا نہیں ہوتا، ہمیشہ سے ادب رکھنا وہ لازم ہوتا ہے۔ حضرت جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کتنا مقام و مرتبہ ہے اور کتنی بڑی طہارت ہے، یہ شیعہ حضرات کی تفسیر منہج الصادقین اس کے صفحہ نمبر 290 کے اوپر یہ تذکرہ موجود ہے کہ کتنی بڑی طہارت کاملہ خدا بند قدوس نے جل وعلا نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ ملاحظہ ہو تفسیر منہج الصادقین شیعہ حضرات کی، وَإِن قول از ابی جعفر و ابی عبداللہ صلوات اللہ تعالی علیہ نیز منقول است، و چون سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ترین موجودات است، کہ نبی پاک علیہ السلام ساری موجودات میں سے پاک ترین شخصیت ہیں، پس ازواج او نیز پاک
نبی پاک علیہ السلام کی ازواج بھی پاک ہیں، وہ پاکیزہ اند، اور نبی پاک علیہ السلام کی ازواج پاک بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہیں، وہ از شائبہ بدکاری منزہ و مبرہ و بنا برئین در حکم، فرمایا کہ ان کی ازواج مطہرات ہر لحاظ سے منزہ اور مبرہ ہیں، اور خدا بندے کو دوست نے ان کو اسی حکم کے اندر رکھا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ان کی شان کے اندر یہ تذکرہ ارشاد فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، فرمایا یہ تمام چیزوں سے بری ہیں، مبرہ ہیں جو باتیں منافق لوگ ان کے بارے میں بناتے ہیں۔ تو منافق ان لوگوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، منافقوں کی باتیں نہیں کر رہے، منافق ایمان والوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کی شان کے اندر یہ آیات بینات کو اتارا گیا، اور خود حضرت امام ابو جعفر حضرت ابو عبداللہ صلوات اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر سلام ہو، درود ہوں، وہ ان چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ کس قدر شان اور عظمت ہے، ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ مجمع البیان کا بھی یہ بیان کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اگر یہ وقرہ یاکر سے لیا جائے تو اس کا معنی یہ بنے گا کن اہل وقار و سکینۃ، تم اہل وقار اور سکینہ والی ہو کے اسی طرح ٹھہری رہو۔ ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، ابھی یہ 5 ٹرن ہو گئے، یہ 6 ٹرن شروع ہونے والا ہے، تو علامہ جناب حسن صاحب شروع کریں، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کتاب منہاج الصادقین سے آخر میں ایک روایت نقل کی ہے، تو یہ میرے بھائی شیعہ کتب حدیث واضح ہیں، وہ عربی زبان میں، فارسی زبان میں نہیں ہے۔ وہ کسی کتاب کا نام لے لو نا، ایک متروک فارسی زبان کی کتاب سے تم ایک چیز نقل کرتے ہو، مصادر سے نقل کرو، جیسے میں مصادر سے آپ کے کتاب پیش کرتا ہوں، تصحیح پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جو نقل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو حدیث نقل پیش کی ہے، وہ کسی مصدر سے نقل کرو، فارسی میں اس کو نہ پڑھو، عربی زبان میں پڑھو وہ کون سی حدیث ہے، تاکہ ہم اس کا جواب دیں۔ ایسی کوئی حدیث ہماری کتابوں میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو آپ ہماری کتابوں سے پیش کرتے، کیونکہ آپ نے تلاش کی، آپ کو کچھ نہیں ملا۔ اچھا، انہوں نے کہا میرے عزیزو وقرن فی بیوتکن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حج پہ لے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور پھر بعد میں عمر صاحب نے بھی ان کو حج پہ لے کے گیا تھا۔ اچھا، یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو حج پہ لے گئے تھے تو فرمایا تھا کہ یہ حج اس کے بعد آپ لوگ گھر سے نہیں نکل سکتے، یہ بھی بتایا تھا نا، یہ بھی بتاؤ نا لوگوں کو۔ یہ کتاب ہے صحیح سنن ابن داؤد، صحیح ہے حدیث، صحیح ہے، میں صحیح سنن سے نقل کرتا ہوں تاکہ مجھے دوبارہ تفسیر نہ کرنے پڑے۔ سمعت رسول اللہ، ابو واقد ابن ابی واقد لیسی کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول لازواجی فی حجۃ الوداع، کہ اپنے ازواج سے حجۃ الوداع میں فرماتے تھے ہذی ثم ظہور الحصر، حدیث بھی صحیح ہے کہ یہ تمہارا حج ہے، اس کے بعد چٹائی سے آپ چٹائی کو گھر میں جو چٹائی ہے اس کو ترک نہیں کر سکتے، آپ اس حج گھر سے نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے الحمدللہ عمر کے لیے بھی بہت بڑا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ثابت کر دی کہ اس نے بھی مخالفت کیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس حج کے بعد کوئی زوجہ ان کا گھر سے نہیں نکل سکتی، تو عمر کا بھی مخالفت الحمدللہ آپ نے خود اقرار کیا۔ یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری، یہاں پر صفحہ نمبر 74 میں، بھلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی حدیث کہ داؤد اور احمد نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے میں اپنے عورتوں سے کہا ہادی ثم ظہور الحصر و اسناد حدیث صحیح، یہ حدیث بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ حافظ ابن حجر نے بھی یہ جلد نمبر 4 میں اس کی تصحیح کر دی۔ یہ سنن ابی داؤد اردو زبان میں ترجمے کے ساتھ، چلیں بھائی اپنا ترجمہ دیکھ لو یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ اس حج کے بعد گھروں میں رک کر بیٹھنا ہے، اس حج کے بعد گھروں میں رک کر بیٹھنا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، تو عمر نے بھی مخالفت کی ہے، عائشہ نے بھی مخالفت کی ہے، اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا عائشہ کا مزید اقرار۔ ایک تو میں نے آپ کی اپنی کتاب سے دکھا دی نا، آپ نے کہا کہ عائشہ نے توبہ کیا، کہاں پہ توبہ کیا بھائی؟ توبہ دکھاؤ۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے خوف سے اس نے ڈر کے توبہ کیا، وہ توبہ کی حدیث میں نے تو نہیں پڑھا، توبہ کی حدیث میں نے تو یہ دکھا دیا کہ عائشہ وہ کون سی روایت کون سی تھی کہ اس نے اقرار کیا تھا بھائی، میں نے جو پڑھی تھی، آپ نے اس کو جھوٹ میں اس کو کہہ دیا کہ عائشہ نے توبہ کیا بھائی۔ میں نے جو روایت پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ عمار بن یاسر نے اس سے پوچھا تھا نا، عمار بن یاسر والی روایت، کہ اللہ نے جو آپ سے عہد لیا تھا کہ گھر سے نہیں نکلنا، یہ کتنا دور ہے اس اللہ کی، کتنی شدید مخالفت ہے اس اللہ کے عہد کی۔ عائشہ نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، عمار سے کہا تھا یہ توبہ ہے،
یہ توبہ ہے کہ آپ نے کہا یہ تو توبہ ہے جی، وہ تو بہت اللہ کے خوف سے اس نے توبہ کیا، یہ توبہ اور پھر اس نے جو کہا میرے 10 بیٹے ہوتے کاش میں جنگ میں نہ نکلتی، یہ توبہ، توبہ کے الفاظ دکھاؤ نا، توبہ کا صیغہ بھی ہوتا ہے. یہ کتاب المصنف الاحادیث والآثار ہے، ملاحظہ کریں اس میں، یہ عائشہ کی حدیث ہے. قالت لما حضرتها الوفاة، جب عائشہ کی وفات کا وقت آیا، قال ادفنونی مع ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہ کرو، میں شرمندہ ہوں، مجھے ازواج کے ساتھ دفن کرو. کیوں؟ فإنی كنت احدثت بعده حدثا، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ دین میں بدعت داخل کی ہے. ان کے بعد احدثت حدثا، میرے حرکات ہیں، میں نے دین میں بدعت داخل کی ہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں. پھر وہ اچھا، اور حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں عائشہ کا مقصد یہی جنگ جمل ہے، جنگ جمل میں اس کا عقیدہ یہی ہے کہ اس نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہیں ہو سکتی. اچھا، پھر اس کا یہ کلمہ وددت انی کنت غصنا رطبا ولم اسر مسیر هذا، کہتا کاش میں وہ بھئی زوجہ نبی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بڑی شرافت ہے، کھجور کی شاخ کی کیا شرافت ہے. کاش کہتی ہے کاش میں کھجور کا درخت ہوتا، یعنی میں مٹی ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور میں جمل کے لیے نہ نکلتی، ٹھیک ہے نا. اچھا، توبہ شوبہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ توبہ کیا اس نے. اچھا، صحیح حدیث میں ہے، میں نے دکھا دیا آپ کی کتاب سے، سنن ابی داؤد سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر سے نہیں نکلنا اس کے بعد. ترجمہ بھی دکھا دیا آپ کو. اب دیکھو، ابھی ابو واقد الیسی کی حدیث دکھا دی، اب ابو ہریرہ کی حدیث ہے، یہ مسند ہے، احمد بن حنبل ہے، جلد نمبر 9 ہے، شیخ احمد الزین کی تحقیق ہے. ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا اپنی بیویوں سے اس نے کہا انما ہی هذه الحجہ ثم الزمن ثم الزمن حصول العصر، بلی ثم الزمن، آپ نے ملزم ہونا ہے، چپک کر رہنا. کس سے؟ چٹائی سے. یہ حج آپ نے کیا ہے، اس کے بعد چٹائی سے آپ نے چپک کر رہنا. یہ چٹائی سے چپک کر رہنا ہے کہ وہ جمل کے نکل گئی ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس کے بعد کہیں نہیں جا سکتی. سند کیسا کہتا ہے، معاف کیجیے گا، سند اس کا کیسا کہتا ہے، سند صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے. وَلُزُومُهُنَّ الْحَصْرُ كِنَايَةٌ عَنِ الْبَيْتِ وَقَدْ صَحَّحَهُمَا الْحَيْثَمِي، حیثمی نے بھی کہا صحیح، حدیث صحیح ہے. اور یہ کہ گھر چٹائی سے چپک کر رہنا، یعنی گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اس کے بعد. اچھا، یہ اس کا ترجمہ دیکھیں، مسند احمد بن حنبل، مترجم مولوی ظفر اقبال، چاپ مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 674. ہاں، جمل میں کس کے جنگ کے لیے نکلی ہے؟ اوے، اس کے ذات کے لیے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا نفسی، جو بالکل ہو بہو رسول تھے، ہو بہو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. قرآن نے فرمایا وانفسنا وانفسکم. سبحان، یہ کیسے مسلمانی ہے بھائی، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی. وانا حرب لمن حاربکم، اس کے لیے ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ازواج کے ساتھ حج کیا تو فرمایا یہ حج تو ہو گیا، اس کے بعد تمہیں گھروں میں بیٹھنا ہوگا. ہائے 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 ہائے، الحمدللہ اس شخص نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ عمر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن کے مخالف تھے. جو اللہ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، عمر نے بھی مخالفت کی ہے اور عائشہ نے تو مخالفت ثابت کی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ کتاب ہے مسند ابی یعلی الموصلی، جزء 3، یہاں پر اس نے بھی روایت کیا بھلے کہ ہادی ثم ظہور الحصور اسناد صحیح. چلیں، یہ اس کے تو بہت سارے. پھر عائشہ، دیکھیں میرے عزیزو، عائشہ ان کے اپنے نزدیک، یہ ان کے مذاہب کا فرمان یہ ہے، مسلمانوں کا فرمان یہ ہے کہ سفر جب معصیت کی ہو، سن لو شیخ، سفر جب معصیت کی ہو تو اس میں نماز قصر نہیں ہوتی، نماز کو کامل ادا کرنا ہوتا ہے. یہ کتاب المغنی لابن قدامہ الحنبلی، جزء 3، صفحہ نمبر 115. ولا تباح هذه الرخص، نماز کی قصر کی جو رخصت ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہے فی سفر المعصیہ، گناہ کی جو سفر ہے. جیسے کوئی چوری کے لیے جاتا ہے، کوئی وہ شراب کی تجارت کے لیے جاتا ہے. نص علیہ احمد نے یہ بولا، شافعی نے یہ بولا، ثوری، اوزاعی و ابو حنیفہ نے یہی بولا کہ جو ابو حنیفہ سب کا یہی فرمان ہے کہ جو معصیت کے سفر میں جائیں تو وہ نماز قصر نہیں کر سکتے.
اچھا یہ جب سنا یہ سیر اعلام النبلاء جزء خامس، یہ قاسم ابن محمد ہے، عائشہ کا بھتیجا، امام ہے تم لوگوں کا، القدوہ الحافظ الحج عالم وقتی رب القاسم فی حجر امتی عائشہ، یہ اپنی پھوپھی کے دامن میں پلی بڑی ہے، عائشہ کے دامن میں پلا بڑا ہے قاسم ابن محمد۔ اچھا ملاحظہ کریں قاسم کیا کہتا ہے، یہ شرح مشکل الآثار ہے، ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلام الطحاوی جزء رابع عشر صفحہ نمبر 263۔ عائشہ کا مزید اعتراف کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ قرن فی بیوتکن کی مخالفت کر رہی ہے، وہاں پہ جا کر بصرہ جا کر جمل میں قاسم ابن محمد سے میں نے پوچھا ما بال عائشہ کانت تتم فی السفر، سفر جب عائشہ کرتی تھی چاہے حج کے لیے نکلے وہ ہمیشہ نماز کو کیا کرتی تھی، نماز کو کامل پڑھتی تھی، نماز قصر نہیں کرتی تھی، کیوں؟ چاہے حج کے جہاں بھی سفر ہوتا ہو عائشہ کا وہ نماز کامل پڑھتی تھی۔ قال لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هذه ثم ظهور الحصر، کہتا وہ نماز اس لیے کامل کرتی تھی، کون کہتا ہے؟ اس کا بھتیجا جو اس کے گھر میں پلا بڑا ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھر سے نہیں نکل سکتے، اس کا سب سفر معصیت کی سفر ہے، گناہ کی سفر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین۔ جی سر اب بولو، جی آپ بولو، اب مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا کیسر بھائی یہ تھوڑا مائک تھوڑا اوپر یا نیچے کرے، آپ کی سانس کی آواز آ رہی ہے تو وہ پھر ریکارڈنگ میں خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کا ٹائم لگا رہا ہوں، بسم اللہ کریں، چلے یہ چھٹی ٹرن کا آپ کی باری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ٹرم کے اندر بھی اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ یہ نکلنا ضرورت کے پیش نظر تھا اور بلا وجہ ضرورت کے نکلنے کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ حسن اللہ یاری صاحب نے جب تفسیر منہج الصادقین کا حوالہ دیا ہے تو یہ کہہ کے ٹال دیا کہ یہ فارسی کی تفسیر ہے، اور خود سنن ابو داؤد سے بھی اردو ترجمہ پیش کیا، مسند امام احمد بن حنبل سے بھی اردو ترجمہ پیش کیا۔ وہاں پہ کیا عربی آپ کو نہیں آتی تھی؟ کیا وہاں پہ کوئی بھول لگ گئی؟ یعنی کسی بھی چیز کسی بھی زبان کے اندر بات ہو، جب روایت صحیح ہے تو اس کو ماننا پڑے گا، خواہ وہ اردو ہے، وہ انگلش ہے، وہ عربی ہے، وہ پرشین میں ہے، جس میں بھی ہے بات کو ماننا پڑے گا۔ آپ اردو ترجمہ پھر کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اپنی باری یہ قوانین آپ کے اپنے بنائے ہوئے یاد نہیں رہتے، ان چیزوں کو بھی لازمی یاد رکھنا ہوگا۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ تو صدیقہ انہوں نے توبہ نہیں کی تھی، اپنی طرف سے توبہ کے الفاظ درمیان میں شامل کر دیے، نہیں اپنی طرف سے شامل نہیں کیے ہیں۔ ایک انسان کا اپنے کسی گزرے ہوئے واقعے کو یاد کر کے اور اس کی مثالیں دے کے گفتگو کرنا کہ کاش ایسا نہ ہوتا جس میں مسلمان دونوں طرف سے مارے گئے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک عمل ہو گیا، کاش کہ وہ اس طرح سے نہ ہوتا، یہ ایک ندامت ہے، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کے حضور پلٹنا ہے، ہر چیز اپنی طرف سے نہیں ہوتی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کو نہ کوئی گرامر آتی ہے، نہ کوئی بلاغت کے اصول و قوانین آتے ہیں، اسی وجہ سے آپ صرف ایک کتاب، ایک روایت ہوتی ہے، اس کو 4 کتابوں سے بار بار دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر رو بیٹھ جائے، اور یہ نہیں جانتے کہ پاکستان اور امریکہ کے حالات میں ڈفرینس ہے۔ What is the difference between the situations of the America and the Pakistan؟ پاکستان اینڈ امریکہ میں حالات ہو رہے ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروس فاسٹنس ہے، ہمارے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں، فقدان ہے۔ اس کو دیکھ کے چلنا ہوگا کہ ایک ہی روایت کو آپ 4 جگہ سے دکھاتے ہیں، دیکھیں جی مسند ابو یعلا کے اندر بھی ہے، امام حنبل کے اندر بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، تمام چیزوں کو دکھا کے آپ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سٹریس کو کہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، آپ کی روایات کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ تو یہ توبہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بلاغت کے اصولیات سے، قوانین سے ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ ترجمہ کیا کہ معصیت کا سفر ہے، اس کے اوپر روایات کو بھی آپ نے پیش کیا کہ معصیت کے سفر کے اندر قصر جو ہے وہ نماز کے والے سے آپ نے فقہا کے اقوال بھی سامنے پیش کیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، حضرت امام شافعی کا، حضرت امام اوزاعی کا، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر بالکل برحق ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کا سفر معصیت کیسے؟ وہ کیسے سفر معصیت؟ اور جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ظہور حسر ہے، ان کے بھتیجے بھی بیان فرما رہے ہیں، وہ ظہور حسر کس چیز کو بیان فرما رہے ہیں؟ آپ اس مسئلے کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں کہ ہم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، مکہ ہمارا وطن اصلی ہے، اور وطن اصلی کے اندر بھی نماز پوری پڑھی جاتی ہے۔ یہ فقہا کے نزدیک مسلمہ گفتگو ہے، آپ اس مسئلے سے ناواقف ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ ایک انسان جس کا اصلی وطن ہے وہ اپنے وطن کے اندر جب پلٹے گا واپس آئے گا وہاں پہ وہ نماز پوری ادا کرے گا. مکہ شریف کے اندر جب آپ حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں تو یہ آپ کا اصلی وطن ہے, آپ یہاں پہ مکمل نمازیں پڑھ رہی ہیں. اس لحاظ سے ظہور اثر اس چیز کو کہا گیا ہے, ورنہ کسی اور چیز کو نہیں بتایا گیا. اب دیگر ہم حوالہ جات پیش کرتے ہیں شیعہ حضرات کے دیگر کتابوں سے, جس طرح ناسخ التواریخ ہمارے سامنے شیعہ حضرات کی ایک کتاب موجود ہے. یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, عربک اور فارسی دونوں زبانوں کے اندر موجود ہے. بہرحال جو اویلیبل ہے اس کی فارسی زبان ہے, اس میں کچھ چیزیں عربی کی بھی شامل ہیں, جس طرح کے دعائیہ انداز عربک کے اندر موجود ہیں. یہاں پہ نواسخ التواریخ کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ پیغمبر مردا رابع ای کلمات تعویذ میں فرمود. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو کچھ مریض وغیرہ آتے تھے, نبی پاک علیہ السلام یہ الفاظ پڑھ کے ان کو دم کیا کرتے تھے. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اے رب ناس, شر کو دور کرنے والے, اس ضرر کو دور کر دے, تو شفا دینے والا ہے, تو ہی شافی ہے, تیرے سوا کہیں سے شفا نہیں ملتی. اے مالک تو شفا دینے والا ہے, ایسی شفا عطا فرما جس کے بغیر کسی قسم کی کوئی بیماری نہ رہے. اب یہ حضور علیہ السلام پڑھ کے دم کیا کرتے تھے بیمار لوگوں کے اوپر. اب آگے چل کے کہتے ہیں وبا روایت چوں مریض شدی ہم نفس خود را بدی کلمات تعویذ بستی. نبی کریم علیہ السلام جس وقت خود آپ بیمار ہوتے تو آپ اپنے آپ کو بھی انہی الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے. وہ دست مبارک بر بدن خود بمالیدی, اور دم کر کے اپنا ہاتھ مبارک اپنے جسم مبارک کے اوپر ملا کرتے. اما چوں مرض موت پیش آمد, جس وقت نبی پاک علیہ السلام کے وصال مبارک کا وقت قریب آیا, وہ گرانی در زبان مبارک, اور آپ کی زبان مبارک کے اوپر الفاظ کا ادا کرنا قدرے ذرا مشکل ہوا. عائشہ ای دعا بخاند, حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ نے اس دعا کو پڑھا. وہ دستے پیغمبر را بگرفت, اور نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا کہ بر بدن مبارکش بمالت, اور حضور کا ہاتھ لے کے حضور علیہ السلام کے جسم کے اوپر ملا. اور نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا فرمائی رب اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی. اے پاک رب جل وعلا میری ذات کے اوپر خاص مہربانی فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے. مالک مقتے موت قریب ہے, تو مہربان ہے, اے پاک رب جل وعلا مہربانی فرما دے. اور بابا روایت فرمود, ایک روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں اللہم باعلی جنت الخلد, یا اللہ جنت خلد میں سب سے اعلیٰ ترین جنت عطا فرما. یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو پیش کی گئیں. آگے یہ روایت بیان کر کے ناسخ التواریخ والے کہتے ہیں این تعویذ از این پیش از بہر من سود داشت, کہ جس انسان کو جو بھی مشکل پیش آئے, جو بھی بیماری لگ جائے, اس میں یہ فائدہ مند ہے. وہ امروز ہیچ سود نمی دہد, لیکن نبی پاک علیہ السلام کو اس دن اس دعا نے فائدہ نہیں دیا, کیونکہ موت کے سوا ہر بیماری کے لیے یہ دعا مانگی جا سکتی ہے. تو موت کا علاج اس کے اندر نہیں تھا, اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبض کر لیا گیا. اس چیز کو ناسخ التواریخ کے اندر بیان کیا گیا ہے. اسی طرح دوسری روایت جو نواسخ التواریخ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے, اس میں قرآن مجید کی آیت طیبہ مبارکہ کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے کہ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہیں جن کی وجہ سے اور جن کے دم قدم کی برکت سے اللہ سبحانہ و قدوس جل وعلا نے آیت تیمم کو نازل کیا ہے, جن کی وجہ سے قرآن نازل ہو رہا ہے, اور جن کی وجہ سے جن کے قدموں کی خیرات سے پاک رب جل وعلا نے ساری امت کو قیامت تک کے لیے تیمم بطور تحفہ عطا فرمایا. یہاں پہ تذکرہ موجود ہے, چیپٹر دیکھ لیں, مفقود شدن گردن بند عائشہ در منزل سلسل. ایک مقام ہے جس کا نام ہے سلسل, وہاں پہ حضرت عائشہ تو صدیقہ کا ہار گم ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا, شکایت عائشہ, حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہار گم ہو چکا ہے. اب وہ مقام ایسا تھا در این منزل آب نخواہیم, وہاں پہ ہمیں پانی نہیں ملتا تھا. وہ نماز ما فوت خواہد شد, نبی کریم علیہ السلام اور اصحاب رسول کی نماز جانے کا وقت ہو رہا تھا. ابو بکر بنزدیک عائشہ شد, حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ تو صدیقہ کے قریب آئے. وقت پرسید کہ عائشہ سر مبارک پیغمبر را در کنارے خیش داس, نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ تو صدیقہ ان کی گود کے اندر اپنے سر مبارک کو رکھا ہوا ہے. وہاں حضرت در خواب بود اور نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. عجب بات ہے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ ان کا ہار گم ہوا ہے
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جناب آرام فرما رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں، زوجہ مطہرہ کا ہار گم ہے۔ بھلا ایک انسان کی قیمتی چیز گم ہو جائے تو وہاں پہ نیند آ سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مطمئن ہیں، اور ہر حوالے سے حضرت رسالت مآب نبی سرور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کر رہے ہیں کہ اب امت کو بتانا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس وقت جاگے تو اصحاب رسول نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، یہاں پہ پانی موجود نہیں ہے، تو اس موقع کے اوپر خدا بندے کو دوست آیت تیمم بفرستاد، اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم کو اتار دیا، کما قال اللہ تعالیٰ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے حکم ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ یہ آیت کریمہ تیمم کے حوالے سے اتری، اس کی دو ضربوں کو بھی بیان کیا گیا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہروں کے اوپر مل لو، ہاتھوں کے اوپر لگا لو، یہ چیز ساری کی ساری بیان کی گئی۔ اب بتایا گیا کہ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چون شتر عائشہ از جائے جنبش کرد، جب حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کو اس جگہ سے حرکت دی گئی، گردن بند عائشہ پدید رات شد، حضرت عائشہ صدیقہ ان کا ہار جو ہے وہاں سے ظاہر ہوا، تو اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہ ان کے ہار گم ہونے کی صورت کے اندر دیر ہوئی، پانی کا انتظام ظاہری طور پہ نہیں تھا، وقت نماز کا جار ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ ارشاد فرمایا، نماز کا وقت جاتا ہو، پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر لینا۔ یہ شان حضرت عائشہ صدیقہ کے اندر ناسخ و تبریک کے حوالے سے آیت کریمہ کو بیان کیا گیا، اور یہاں پہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت اسید ابن حدیر، وہ یہ بیان فرماتے ہیں ما ہی بی اولی برکاتکم یا آل ابی بکر، آل ابو بکر یہ تمہاری کو پہلی برکت تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب علامہ حسن صاحب، یہ 7ویں ٹرن ہے، آپ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ان حضرت نے پھر ایک فارسی کی کتاب سے جو ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے اس سے پھر اس نے روایت پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ناسخ التواریخ یہ بہت متاخر کتاب ہے، یعنی 100-200 سال پہلے لکھی گئی ہے، اور اس میں مخالفین کی روایت کثرت کے ساتھ ہے، اور ان کو اتنا پتہ نہیں چلا، کہتا ہے آپ نے بھی تو مسند احمد کا ترجمہ دکھایا ہے، وہ ابو سنن ابو داؤد کا ترجمہ دکھایا، اور بھائی پہلے میں نے عربی دکھا دی ہے، تصحیح بھی دکھا دی، اس کے بعد عوام کو عربی نہیں آتی، ان کے لیے میں نے کہا کہ بھائی ان کی تسلی کے لیے کہ ترجمہ میرا غلط نہیں ہے، آپ کے علماء نے بھی ترجمہ کیا، میں نے وہ دکھایا نا۔ اگر آپ یہی اسلوب بنانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، پہلے شیعہ حدیث کو ہمارے مصادر سے نقل کریں، پھر اس کا اردو ترجمہ یا فارسی ترجمہ جو بھی دکھانا چاہتے ہیں وہ کوئی بات نہیں، اس کو اتنا پتہ نہیں چلا بھائی۔ انہوں نے اپنے پرانے ٹرم میں ایک حدیث نقل کیا تھا مقاتل ابن حیان سے، ٹھیک ہے نا، اس نے کتاب مجمع البیان سے کبھی جواب نہیں دیا اس نے کہ بھئی آپ کیوں خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چھپاتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی اپنی روایت ہے، اس کو ہماری روایت کے طور پہ ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پہ میں ایک ندا دینا چاہتا ہوں، آواز دینا چاہتا ہوں اپنے علامہ عرفان مشری صاحب کو کہ عرفان مشری صاحب، مجھے پتہ ہے کہ آپ کیوں نہیں آ رہے نا، کبھی جو حالت ہوئی ہے قیصر صاحب کے ساتھ، اس سے بدتر حالت آپ کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ بالکل قیصر صاحب سے بہتر دفاع نہیں کر سکیں گے عائشہ کا، یہ بیچارے اپنے پورے زور لگا رہے ہیں، یہاں ان کا سب سے بڑا علامہ بھی ہو ان کی یہی حالت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے علماء اس لیے چپ رہے ہیں، اس لیے وہ عرفان مشری صاحب آگے نہیں آ رہے کیونکہ ان کو بخوبی پتہ ہے کہ جو باتیں میں کہتا ہوں ان کا کوئی رد نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ اچھا بھائی، انہوں نے پھر کذب اور جھوٹ کا سہارا لیا، اور ایک منٹ بھائی میں اس کو ہمارے، اور انہوں نے کیا کیا، یہ کہتے ہیں کہ بھائی جی دیکھیں وہ عائشہ نے سفر میں اس لیے کہ وہ مکے میں وہ ان کا گھر تھا، وہ اصل میں مکی ہے، اس لیے انہوں نے نماز کامل پڑھا ہے۔ میرے بھائی آپ کیوں بات کو نہیں سمجھتے؟ حدیث میں یہ باتیں نہیں، آپ اپنے حصے ملاتے ہیں، اور آپ کو جھوٹ بولنے سے آپ کو بالکل جہاں بھی آپ مرضی ہوتی ہے آپ وہاں پہ جھوٹ اپنے سے ملا لیتے ہیں۔ یہ کتاب شرح مشکل الآثار ہے، جلد نمبر ہے 14، اور یہ ہے صفحہ نمبر 263۔ قاسم ابن محمد سے ہم نے پوچھا کہ ما بال عائشہ کانت تتم فی السفر، عائشہ کس وجہ سے سفر میں، نہیں بولا کہ وہ مکے میں یا بصرے کی سفر، مطلق سفر میں وہ نماز کامل پڑھتی تھی،
اس نے کہا کہ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اس لیے وہ نماز کامل پڑھتی تھی کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہادی ثم ظہور العصر، یہ تم نے حج کے بعد گھر سے نہیں نکل سکتی. میں نے حدیث دکھا دی نا مختلف طرق سے صحیح حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج پر حج کے بعد گھر سے نکلنا حرام کیا تھا. تو عائشہ کو پتہ تھا کہ اس کا جو بھی سفر ہے، چاہے حج پہ جائے کہاں جا وہ معصیت کی سفر ہے، اس کو بخوبی پتہ تھا. اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں ابن قدامہ کی جو مغنی ہے اس سے میں نے آپ کو یہ الفاظ دکھا دی، ملاحظہ کریں عزیزو. ابن قدامہ کی ہے جزء ثالث، یہاں پر صفحہ نمبر 115 میں وَلَا تُبَاهُ هَذِهِ الرُّخَص، نماز قصر کرنے کی جو رخصت، جو اجازت ہے سفر معصیت میں، گناہ والی سفر میں اس کی اجازت نہیں. کل اباق، ایک شخص اپنے مولا سے بھاگ جائے، قطع الطریق، چور جو سفر کرتا ہے، تجارہ فی الخمر والمحرمات، جو شراب یا مثلا کسی ایسی حرام چیز کی تجارت کے لیے، مثلا وہاں سے چکلے کے لیے، زنانیوں کو لانے کے لیے وہ سفر کرتا ہے، ایسے سفروں میں اجازت نہیں ہے جو معصیت کی سفر ہو. تو عائشہ کے ہر سفر میں وہ نماز کامل پڑھتی تھی کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس کی سفر معصیت کی سفر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے ثابت کیا. آپ نے جو اپنے جیب سے جو صفائی ملا دی اس کو کوئی نہیں جانتا. اور جو آپ نے کتاب ناسخ التواریخ سے پڑھی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ شیخ صاحب اللہ کا خوف کرو، کیوں سب کا ٹائم ضائع کرتے ہو؟ کوئی شیعہ حدیث بیان کرو جو ہم اب ہمارے مصادر میں. یہ پھر اس نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بہت اچھا برتاؤ کیا عائشہ کے ساتھ جنگ کے بعد. یہ برتاؤ یہ ہے، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جلد نمبر 7 ابن ابی شیبہ، جو بخاری اور مسلم کا شیخ اور استاد ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا یہ کتاب ہے. صفحہ نمبر ہے میرے عزیزوں، صفحہ نمبر 545. جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے عائشہ کو شکست دی تھی، فابت، اس سے فرمایا ارجع الی المدینہ و الی بیتک، واپس چلی جاؤ عائشہ، واپس چلی جاؤ مدینہ اور اپنے گھر میں چلی جاؤ. عائشہ نے انکار کیا، میں نہیں جاتی. فعاد الیہ الرسول، امیر المؤمنین علیہ السلام نے پھر اپنے میسنجر کو بھیجا کہ عائشہ سے کہہ دو چلے جاؤ. واللہ لترجعن او لابعثن الیک نسوة من بکر بن وائل معهن شفار حداد یاخذنک بها. فلما رأت ذلك خرجت. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ تم چاہو گی مدینہ شرافت سے، یا میں قبیلہ بکر بن وائل کے عورتوں کو بھیج دوں گا کہ ان عورتوں کے ساتھ لوہار کا جو چمٹا ہوتا ہے نا، لوہار کا چمٹا وہ ہوگا، وہ اور آپ کو مار مار کے اونٹنی پہ سوار کر کے آپ کو بھیج دیں گے وہ. تو جب یہ سنا عائشہ ڈر کے ماری چلی گئی کہ اب مجھے میری پٹائی ہوگی. یہ کہتے ہیں یہ بہت عزت دیجیے، عزت یہ ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے، یہ بخاری کے استاد کی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا، تو میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور عائشہ نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے، بار بار مخالفت. عمر نے بھی، اس نے خود کہا کہ عمر نے بھی مخالفت کی. ماشاءاللہ. جو آیا میں قرن فی بیوتکن کے بعد یہ فقرے ہیں، یہ فقرے میں ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اس فقرے کا مطلب کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ قتادہ سے پوچھتے ہیں. قتادہ، معاف کیجیے، مجاہد سے. مجاہد ابن جبر المکی عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے. اس نے 30 دفعہ قرآن سیکھا ہے عبداللہ ابن عباس سے. یہ کتاب تفسیر والمفسرون ہے، محمد حسین ذہبی کی، جلد نمبر 1، یہاں پہ صفحہ نمبر 79 میں، بلکہ 89 میں مجاہد ابن جبر کا ہے. مجاہد ابن جبر سنہ 21 میں اس کی ولادت ہے. عمر بن الخطاب کی خلافت میں اس کی ولادت ہے. سنہ 104 میں اس کی وفات ہے. اور عبداللہ ابن عباس کی وفات ہے سنہ 65 کے بعد، سنہ 67 68 اس طرح وفات ہے. بلے وَكَانَ أَوْثَقَهُمْ، یہ ابن عباس کا شاگرد ہے، اور ابن عباس کے ساتھ سب سے ثقہ، مورد اعتماد شاگرد یہی ہے. لذا اعتمد على تفسیره الشافعی والبخاری وغیرہما، اسی لیے کہ سب سے ثقہ ہے